بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف عبداللہ اور میں ہوں عبداللہ قاضی. سب سے پہلے جناب ان 24 یوٹیوبرز کی بات کر لیتے ہیں جن کے چینلز پاکستان میں بین کر دیے گئے ہیں. اب وہ جو 24 یوٹیوبرز ہیں یہ بیسیکلی جناب جو کورٹ ہے یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ آرڈر ایشو کیا گیا ہے اور یوٹیوب سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ان 24 یہ جو چینلز ہیں ان کو ریموو کر دیا جائے یوٹیوب سے یا ان کو بین کر دیا جائے. انٹائرلی دو بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ریموو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یوٹیوب سے ہٹا دیا جائے گا اور وہ کہیں پہ بھی ایکسیسیبل نہیں ہوں گے، یعنی وہ یوٹیوب کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ موجود ہی نہیں ہوں گے. اور بین اگر کی بات کی جائے تو بین کا مطلب ہے کہ وہ صرف پاکستان میں ایکسیسیبل نہیں ہوں گے، ادر دین پاکستان یا پاکستان میں بھی وی پی این لگا کے جو لوگ وی پی این یوز کرتے ہیں تو اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یوٹیوب سے ہٹائے جانا وہ تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. پاکستان میں وہ بین ہو جائیں گے. آپ کو پہلے وہ نام بتا دیتے ہیں جی. اس میں حیدر مہدی صاحب ہیں، صدیق جان صاحب ہیں، اوریہ مقبول جان صاحب ہیں، آرزو کاظمی صاحبہ ہیں، ساجد گوندل ہیں، حبیب اکرم صاحب ہیں، متی اللہ جان صاحب ہیں، اسد علی طور. یہ تین تو مین سٹریم صحافی ہیں، پاکستان کے نون فیسز ہیں. عمران ریاض خان صاحب ہیں، نیا پاکستان ہے. صابر شاکر صاحب ہیں. عمران خان یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ عمران خان، ان کا جو اپنا آفیشیل چینل ہے وہ ہے. اس کے بعد جناب پاکستان تحریک انصاف آفیشیل جو چینل ہے وہ ہے. ریئل انٹرٹینمنٹ ہے، ڈیلی قدرت ہے، عبد القادر ہے، عزیر سپیکس ہے، رانا عزیر سپیکس. اس کے بعد چار صدا جرنلسٹ ہیں، آفتاب اقبال صاحب ہیں، وجاہت سعید خان صاحب ہیں، احمد نورانی صاحب ہیں، نظر چوہان اور موعد پیر سادہ صاحب. اب دیکھیں یہ تو نام ہے، ہم نے ناموں کی تو بات کر لی. اب اس کے اوپر اگر ہم ون ورڈ ورڈکٹ دینا تو وہ تو یہ ہے کہ آپ آواز کی بندش کو کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کر سکتے. مطلب کوئی بھی بندہ ہے، اس کی ایک رائے ہے اور اگر وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ اظہار کرے. لیکن جہاں پہ یہ ایک حقیقت ہے وہاں پہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ اگر رائے کے اظہار کا سہارا لے کے اگر آپ اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز کریں، اینٹی سٹیٹ باتیں کریں، وہ باتیں کریں جو کہ ڈائریکٹلی حملہ ہو پاکستان کی جو مقتدرہ ہے اس کے اوپر یا پھر جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے اوپر، تو سر اس کے اوپر پھر ایکشن تو ہوگا. اب جو لوگ تو جھوٹ پھیلا رہے ہیں، یعنی جن کا کام ہے کہ وہ یوٹیوب پہ دن رات بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، جنہوں نے ڈیٹس دی کہ جی عمران خان صاحب ابھی باہر آ جائیں گے 38 نومبر کو، 40 نومبر کو، 20 دسمبر کو، اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں پاسبل ہوا، وہ نہیں باہر آ سکے. ہم نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ فی الحال ان کے باہر آنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور یا پھر وہ لوگ جو کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف زہر اگلتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن تو سمجھ آتا ہے. لیکن اس میں سے اگر ہم اس لسٹ کو دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ نیوٹرل جرنلسٹ ہیں، صرف وہ اختلاف کرتے ہیں پاکستان کی حکومت کی پالیسی سے یا پاکستان کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کی پالیسی سے. تو ان کو بند کرنا یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ یہ کہار چیز ہے یا اس کے اوپر دوبارہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. ویسے تو ظاہر ہے یہ تمام لوگ ابھی سپریم کورٹ میں جائیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ بین ان کا برقرار رہ پائے گا. یہ سادی زبان میں کہیں گے فارغ ہو جائے گا سپریم کورٹ سے. لیکن سٹل ابھی تک تو جناب ویسے مخدوم شہاب الدین بھی اس میں ایک نام ہے، وہ نام میں مس کر گیا تھا. تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اب جس طرح متی اللہ جان صاحب ہیں، حبیب اکرم صاحب ہیں، اس کی طرح جناب اسد علی طور صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی پاکستان میں ویورشپ ہے، لسنرشپ ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں، لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کبھی بھی بہرحال عمران ریاض صاحب کی طرح یا حیدر مہدی صاحب کی طرح بہت یعنی کہ ایک نیکسٹ سٹیپ پہ جس طرح یہ لوگ اینٹی سٹیٹ پروپیگنڈے میں چلے گئے تو ان لوگوں نے اس طرح کبھی نہیں کیا. سو کسی جو اینٹی سٹیٹ کام کر رہے ہیں نا لوگ، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہمارے پاس نام ہے. ظاہر ہے کہ عمران ریاض خان صاحب ہیں، آفتاب اقبال صاحب ہیں، صابر شاکر صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انڈیا کے ساتھ جنگ پاکستان کی چل رہی تھی اس وقت بھی یہ بجائے تھے کہ پاکستان کو سپورٹ کرتے، انہوں نے انڈین نیریٹو کو سپورٹ کیا. اب اس کی تو حامی آپ کسی صورت اس کی حمایت نہیں کر سکتے نا. مطلب میرا تو ذہن ہی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسے بندے کی حمایت کروں جو کہ انڈیا پاکستان جنگ میں انڈین نیریٹو کو پروموٹ کر رہا ہے. لیکن صرف اس بیس کے اوپر کہ اختلاف کوئی کر رہا ہے یا آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے آپ کسی چینل کو بند کر دیں یا آواز کی بندش کر دیں، مجھے لگتا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں سے بہت سارے لوگ جو تھوڑے سے ریزنیبل ہیں شاید ان کے چینل سے بین اٹھ بھی جائے. اگر ہم سٹیٹ کی بات کریں نا تو پاکستان کی سٹیٹ میں اگر آپ صرف تنقید کریں اور تنقید برائے اصلاح کریں اور تنقید کا مقصد ہو کہ اس کو بہتر بنایا جائے، چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے، اس سے ادارے کو بھی مسئلہ نہیں ہوتا. سر ادارے کو مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ ان کے اوپر غدار ہونے کے فتوے لگاتے ہیں، آپ اینٹی سٹیٹ باتیں کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ
جو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک انہی کے پینل پہ کام کرتے رہے، اور پھر جب ان کا سیم پیج ختم ہوا، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ لگا جی کہ وہ پھر ایک اینٹی آرمی پوزیشن انہوں نے لے لی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن لے لی، تو سر ایسے لوگوں کا رگڑا تو پھر نکلے گا۔ باقی میڈیا کے حوالے سے دو تین چیزیں ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میڈیا ہمارا ہر کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دن رات دیکھیں گے میڈیا پہ آپ کو نظر آئے گا کہ جی فلانے ادارے میں اکاؤنٹیبلٹی کریں، پولیس ایسی ہے، صحت ایسی کا نظام ٹھیک نہیں ہے، ایجوکیشن کی بات کریں، لیکن میڈیا اگر کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونے دیتا تو وہ میڈیا خود ہے۔ تو بہرحال میڈیا، میں خود کیونکہ میڈیا سے ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ آج کل ایک اور ٹرینڈ ہمارے یہاں بہت چل رہا ہے کہ کوئی بھی یوٹیوبر جو ہے وہ مائک اٹھائے گا اور وہ سارجنٹ جو ٹریفک وارڈنز کھڑے ہیں ان کے پاس چلا جاتا ہے جی کہ آپ اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہے، یا پھر اگر کوئی بندہ کسی سرکاری گاڑی کو کوئی افسر یوز کر رہا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کو بھی بہرحال لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ایک میڈیا کے ریپرزینٹیو کا مائک اٹھا کے یہ کام نہیں ہے کہ وہ ٹریفک سارجنٹ کو جا کے کہے کہ تم ڈیوٹی ٹھیک نہیں کر رہے، پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے، اس کے اوپر جو ایکشن لینا ہے وہ جو بھی ان کے سی ٹی او یا سی پی او جو اوپر افسران بیٹھے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو قانون آئین کے مطابق چلایا جائے تو آپ پہلے خود قانون کے مطابق چلیں۔ اگر ایک کوئی بھی لیٹ سپوز ہم لے لیتے ہیں، کوئی 17ویں گریڈ کا افسر ہے، کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے جو سرکاری گاڑی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پرسنل یوز میں کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، میرے نزدیک تو اس میں غلط ہے ہی کوئی نہیں۔ غلط مطلب کہا جاتا ہے لیکن اس میں غلط بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سی ایس ایس کا امتحان کوئی ویسے ہی تو پاس نہیں ہو جاتا نا یار۔ انہوں نے ایفرٹ پٹ کیا ہے، ایفرٹ پٹ کر کے وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں، اس میں اگر وہ اس چیز کو جو ان کو فیسلٹی ملی ہوئی ہے پرسنلی یوز کر لیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے آبجیکٹ کرنا بھی ہے تو آپ قانون کے تھرو چلیں گے، آپ اس سرکاری افسر کی کمپلین کریں گے اور پھر جو اوپر اتھارٹیز ہیں وہ ایکشن لیں گی۔ وہ ایکشن لیں گی یا نہیں لیں گی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ مائک پکڑ کے اگر مجبوری کے تحت کوئی عورت سڑک پہ کھڑی ہے جو کہ کسی بھی قسم کی جو پرسنل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں یا آپ کسی سرکاری افسر کے پیچھے پڑ جائیں، یہ میڈیا کا کام نہیں ہے۔ سو میڈیا کو جناب سیلف اکاؤنٹیبلٹی سب سے پہلے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ میڈیا کے لیے ضروری ہے۔